خرم دستگیر صاحب، یہ شاید سب سے بڑا ہائی پروفائل کیس تھا کسی بھی ٹیرر انسیڈنٹ کے حوالے سے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اس طریقے سے قتل کیا گیا. آپ کی جب حکومت تھی اس کے دوران جو ہے لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے ملزمان کو بری کر دیا گیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ وہ کیفر کردار تک پہنچا سکے، یا اس کے اندر ایسے عناصر شامل تھے کہ ان تک کسی بھی حکومت کی، چاہے آپ کی حکومت ہو چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اپنی حکومت ہو، ان کے ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکے؟ جی، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی حادثے کے بعد، اور خاص طور پہ شہید بی بی کی جو ان کے اوپر جو حملہ تھا وہ اتنا ایک بھیانک امر تھا، تو یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ اس کے بعد جتنا وقت گزرے گا اتنے ہی اس کے شواہد لینا مشکل ہوتا جائے گا. تو ایک تو اس وقت کے جو پولیس افسروں تھے جن کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اس جگہ کو دھو دیا، لیکن اس کے فوراً بعد 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور فیڈرل گورنمنٹ تھی، جن کے پاس تمام جو فیڈرل گورنمنٹ کے انویسٹیگیٹو ادارے ہیں وہ موجود تھے. تو اگر وہ پروزیکیوشن میں کوئی ایشو بھی تھا، لیکن جو ایویڈنس کلیکشن تھی وہ ان 5 سالوں میں ہو جانی چاہیے تھی. تو ہماری حکومت تو اس واقعے کے تقریباً 6 سال کے بعد آئی، اور جو ایویڈنس موجود تھی اس کو ہم نے، یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کم از کم اس کیس کو پروسیکیوٹ کیا، اور اس کو ہم اس کے جو بھی لاجیکل کنکلوژن تھا، لیکن کیس کے آغاز میں ہی ایویڈنس اکٹھی نہیں ہو سکی. اس کے بعد دوسرا ایشو یہ ہے کہ اگر اس کے جو ایشوز تھے جو ملتے تھے جا کے دہشت گردوں کے ساتھ یا دوسرے ایشو کے ساتھ، وہ اب ہم سب کے لیے ایک مشترکہ چیلنج ہے کہ وہ جو سبجیکٹ ہے وہ ایک دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اور پاکستان کے جو سیکیورٹی ایشوز ہیں ابھی تک اس کی دھند میں لپٹا ہوا ہے، اور وہاں سے جو ایویڈنس بالکل کی جو درست. چیز ہے جو عدالت میں لے جا کر پروسیکیوٹ کیا جا سکے، وہ ابھی تک نہیں ہے. وہاں صرف یہ ضرور ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے دور میں 2014 سے 16 تک ضرب عضب لڑی گئی. اس دوران ان کا جو دہشت گرد تھے ان کو کلا کما کرنے کے لیے ہم نے عسکری ذرائع استعمال کیے، یا اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ جو دہشت گرد تنظیموں کے سربراہ تھے وہ ڈرون کے حملوں میں مارے گئے. لیکن وہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے، اور عدالت میں آ کر کسی مجرم کو ملزم تک پہنچانا جو ہے وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. تو لہٰذا یہ رکاوٹیں ہیں، لیکن یہ میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ یہ ذمہ داری ان پہلے 5 سالوں میں 2008 سے 13 تک کی گورنمنٹ پر تھی. گورنمنٹ شہید بی بی کی شہادت کے 3 مہینے بعد بن چکی تھی، تو وہاں اگر ایویڈنس کلیکٹ ہو جاتی تو پھر ضرور اس کو پروسیکیوٹ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم کرتے اور اس کو منطقی نتیجے تک پہنچاتے. اچھا، مگر خرم دستگیر صاحب، چونکہ آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات کی ہے، تو اس وقت جو خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے، ساؤتھ وزیرستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جی ایک ایکسپلوژن ہوا جس کے نتیجے میں جو ہے ایک ٹرائبل ایلڈر ہے اس کو بھی مار دیا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح پھر سے ایک جو بس ہے کوہاٹ کی طرف سے، ہنگو کی طرف سے جو تھی، اس کے اوپر پھر سے اٹیک ہوا. بار بار اٹیک ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں حالات خراب ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول کے اندر جو ہے الیکشنز ہو جائیں گے؟ خاص طور پہ ایک اسپیسیفک جماعت JUIF کی طرف ایسا لگتا ہے کہ توپوں کا رخ ہے دہشت گردوں کا. جی، الیکشنز تو اللہ نے چاہا تو ہو جائیں گے، اور الیکشنز میں ہمیشہ یہ آپشن ہوتا ہے کہ اگر چند ضلعوں میں زیادہ حالات خراب ہیں تو وہاں الیکشنز مؤخر کر دیے جائیں. لیکن الیکشنز ہو جائیں گے، لیکن یہ ہم سب پر واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام جس حکومت کو منتخب کریں گے 8 فروری کو، اس کے سامنے ایک اور دہشت گردی کی جنگ کھڑی ہوئی ہے جو لڑنی ہوگی. اور جو آپ نے جن واقعات کا ذکر کیا ان میں جو سب سے پریشان کن ہے وہ دراصل میاں والی ایئر بیس کے اوپر حملے کا واقعہ ہے، جس کے پیچھے ہمیں ایک اسٹریٹجک سوچ نظر آ رہی ہے کہ یہ صرف رینڈملی جو ہیں یہ ہماری افواج پر بندوقوں سے یا IED کے ذریعے حملے نہیں کر رہے، یہ کچھ سوچ سمجھ کے پاکستان کی ریاست پر بھی اب دوبارہ حملہ آور ہے. اور پھر جب یہ جنگ ہوگی تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ 2021 میں اس وقت عمران خان کی جو گورنمنٹ تھی اور اس وقت کی جو عسکری قیادت تھی، انہوں نے کیسے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان سب کو عام معافی دے کر
کئی ہزار جو دہشت گرد تھے ان کو افغانستان سے واپس لایا گیا اس نام پر کہ ہمیں ان کے ساتھ ریکنسیلیشن کرنی ہے. یہ اس بھیانک فیصلے کے اثرات ہیں جن کی وجہ سے اب ہمیں پچھلی دہشت گردی کی جنگ کیے ہوئے عرصہ نہیں ہوا تو 8 سال بعد دوبارہ ایک جنگ کا سامنا ہے.